وہ نہ بڑا کریم ہے، ناراض ہو کر بھی راہ تکتا ہے، گناہوں کی دلدل میں دسے ہوئے کی آہ سنتا ہے، نافرمانی کی ہر حد کو پار کرنے والوں کو بھی نوازتا ہی چلا جاتا ہے، پردے پہ پردے ڈالے چلا جاتا ہے، پکارنے والے کی پکار پہلے ہی متوجہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو وہ کریم تمہیں ہر حال میں تھامے ہوئے ہے، خبردار اس کریم ذات سے کبھی مایوس مت ہونا، یقین رکھیے گا کہ وہ آپ کا مان کبھی نہیں ٹوٹنے دے گا اور نہ ہی تمہیں گرنے دے گا۔ دیکھیے نا، وہی تو ہے جس نے ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ تم ٹوٹتے ہو، بکھرتے ہو، وہ تمہیں تھام لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے۔ تمہارے اندر کی گھٹن اور مایوسی ذرا سانس کو اپنے نگاہ کرم سے، یعنی تمہارے اندر جو گھٹن اور مایوسی زدہ سانس ہے اس کو اپنے کرم سے سکون اور امید میں بدل دیتا ہے، اور تم ایک ہی لمحے میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہوتے ہو۔ دیکھو تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی نشیب و فراز ہے نا، سب اس کی عظیم مصلحتیں ہیں، چاہے وہ تمہیں کچھ دے رہا ہے یا تم سے کچھ واپس لے رہا ہے۔ دیکھو تم امتحان گاہ میں ہو، اور اس امتحان گاہ میں وہ کریم تمہارا بہترین دوست، بہترین رہبر اور ہمدرد ہے۔ اسے یقین اور توکل کے مضبوط ارادوں سے تھام لو، وہ تمہارا ہے اور تم اس کے ہو۔ من خطا کارک اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص کر لیجئے۔ یا اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے بچائے رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ ریاکاری کا انجام: قیامت کے روز سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ شہید ہوگا، اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی عطا کردہ نعمت کی پہچان کرائے گا اور وہ اسے پہچان لے گا۔ وہ پوچھے گا تو نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں لڑائی کی، حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، تم اس لیے لڑے کہ کہا جائے کہ یہ شخص بہادر ہے، اور تم کہلوائے گئے۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک آدمی جس نے علم پڑھایا اور قرآن کی قرأت کی، اسے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان کر لے گا اور وہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرأت کی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے علم پڑھا کہ کہا جائے کہ یہ عالم ہے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے، اور یہ کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے۔ اور وہ آدمی جس پر اللہ نے وسعت کی اور ہر قسم کا مال عطا کیا، اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہے گا میں نے کوئی راہ نہیں چھوڑی جس میں تمہیں پسند کیا، مال خرچ کیا جائے، مگر یہ ہر ایسی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے یہ سب اس لیے کہا تاکہ سخی کہلایا جائے، ایسا ہی کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دے دیا جائے گا اور اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ بحوالہ مسلم شریف۔ یعنی یہ سب کس کے انجام ہیں؟ ریاکاری کے۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کو ریاکاری سے بچاتے ہوئے صرف اللہ رب العزت کے حضور، اس کی رضا کے لیے، اس کے ہر اپنے عمل کو، ہر اپنے کام کو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور آئے ہوئے طوفانوں کا رخ بھی موڑ دیتا ہے، اور پھر حکم کن سے وہ بدل دیا کرتا ہے مقدر بھی، اور ہر وہ چیز جو تم سے چھین لی جائے اور وہ اسے بھی لوٹا دیا کرتا ہے، کیونکہ اس کی محبت 70 ماہوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور جب تم اسے ایک بار پکارتے ہو نا یا اللہ، تو وہ 100 دفعہ پلٹ کر کہتا ہے میرے بندے میں یہاں ہوں۔ جو آنسو اندر گرتے ہیں وہ ان سے واقف ہے، وہ ان سے تکلیفوں سے بھی واقف ہے جو آپ کو توڑ دیتی ہیں، اور ان باتوں سے بھی جو آپ کے دل میں دبا لیتے ہیں۔ سنو، وہ ہر شے میں واقف ہے،
ہر شے سے باخبر ہے۔ یقین رکھو اس پاک ذات اقدس پر، وہ ہر محبوب شے کو تمہارے حق میں کرنے پر خود قادر ہے۔